تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر اللہ العالی، جو کہ اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا ایک پرٹیکولر موضوع یا ٹاپک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالخصوص مالی معاملات، معاشی پرابلمز جو ہیں جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ شریعت کی طرف سے کیا احکام ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے جوابات مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، کہ جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ، اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا سوال کیا ہے۔ جی میرا نام عمران جاوید فیصلہ آباد۔ جی بھائی، میرا سوال ہے کہ میں نے کچھ پیسے میں نے جمع کروائے ہوئے ہیں بازار میں، وہ اس کے کبھی 8,000 کبھی 10,000 ملتا ہے 4 لاکھ کے اوپر، تو وہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ تو اس کا ذرا سوال پوچھیں۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کسی اکاؤنٹ میں جمع کروائے ہوئے ہیں۔ جی کہہ رہے ہیں بازار میں ٹھیک ہے نا، جمع کیے گا۔ جمع کروائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، کاروبار میں جمع نہیں کروانے ہوتے، کاروبار میں تو پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ آپ نے 8 لاکھ روپے دیے ہیں کسی کو، اس کے کتنے پیسے ہیں، اب آپ دونوں کا مجموعی سرمایہ کتنا ہے، اس مجموعی سرمایہ میں کیپٹل میں آپ کا شیئر کتنا، اس کا شیئر کتنا، آپ دونوں نے باہمی رضامندی سے نفع کتنا مقرر کیا، اور کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ نقصان جو ہوگا کیپٹل کی مقدار کے مطابق ہوگا۔ تو کاروبار جب ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ جب ہوتا ہے، تو اس کی پوری ایک تفصیل ہوتی ہے، تفصیل کے مطابق ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یوں لمسم کسی کو پیسے دے دیں گے، وہ لمسم نفع دے دے گا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ایک شرعی معاہدہ بنوائیں۔ فیصل آباد میں جو ہے وہ زینب مسجد کے پاس دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، فیضان مدینہ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وہاں جا کے آپ پورا ایک ایگریمنٹ بنوائیں کہ جی ہم ایک پارٹنرشپ کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے کریں، اللہ نے چاہا تو ان تمام تقاضوں کے مطابق آپ کی رہنمائی کی جائے گی جو آپ کے کاروبار سے متعلق ہے۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب ایک سوال ذہن میں آیا تھا جی کہ بعض اوقات ہم سفر کرتے ہیں، گاڑیوں وغیرہ پہ ہوتے ہیں، سگنلز پہ رکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے دیگر ممالک میں ہو یا نہ ہو، لیکن میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارے یہاں 3 طرح کے طبقات مل جاتے ہیں۔ ایک تو وہ بھکاری ہوتے ہیں، پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں کہ جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، ان سے قطع نظر 2 اور افراد ہوتے ہیں۔ ایک تو گاڑی وغیرہ صاف کرنے والے، اسکرین وغیرہ صاف کرنے والے آ جاتے ہیں اور وہ خود ہی سے شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے وہ افراد ہوتے ہیں جو کوئی چیز سگنل پر یا کہیں اور بیچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بعض اوقات کسی نہ کسی طریقے سے زبردستی کر کے آپ کو تھما دیتے ہیں، گویا کہ آپ کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کہ جب تک آپ خریدیں گے نہیں، پیمنٹ نہیں کریں گے، وہ جان نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں پہ 2 باتیں ہیں کہ ایک تو اگر کوئی ایسا کام ہے جیسے کہ اگرچہ چھوٹا کام ہے لیکن ایک شرعی مسئلہ تو بہرحال یہاں موجود ہے کہ اس نے آپ کی اسکرین وغیرہ یا گاڑی وغیرہ صاف کر دیا، اب وہ آپ سے پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور اسی امید پہ وہ کر رہا ہے کہ آپ منع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، دونوں صورتوں میں کر رہا ہے، تو اسے پیسے دینے، رقم دینی ہے، اس نے جو کام کیا ہے اب وہ دینا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ہے کہ کوئی چیز بیچنا چاہ رہا ہے، پیچھے ہی پڑ گیا ہے، اب اس سے لیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اور ایسی صورتحال آ جاتی ہے مجھ سے، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ ویسے سگنل جو ہے نا ایک ایسا موضوع ہے جی جس پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہو بھی مفتی صاحب۔ آپ کو نظر سے تو نہیں گزری؟ لاہور میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ جی لاہور جانا ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، صفائی ستھرائی، ترقی،
اور ایسا لگتا ہے کہ کراچی کا جو لقب تھا روشنیوں کا شہر وہ لاہور نے لے لیا ہے. اچھا. تو اب وہاں کیا ہو رہا ہے, سگنل بند ہو جاتا ہے نا, جی لال بتی جل گئی جی اور جناب کسی نے پرواہ نہیں کی اور نکل گئے جناب, کون پوچھنے والا ہے. جی. وہاں کیمرے لگ گئے ہیں, سگنلز پہ. کیمرے لگ گئے ہیں اور جو نکلتا ہے اس کی فوٹو کھنچ جاتی ہے, ٹھیک ہے. گاڑی کا نمبر نوٹ ہو جاتا ہے, اس کے گھر پر چلان پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, اس سزا سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور کرتے بھی ہم کہ مالی جرمانہ نہیں ہونا چاہیے, صحیح. لیکن ایک جو قانون کا حرکت میں نہ آنا جڑ ہوتا ہے. جی, وہ انڈیکیٹ تو ہو گیا کہ غلط کام ہوا ہے. نہیں, میں یہ کر رہا ہوں کہ جب برائی کے خلاف جس کا کام ہے حرکت میں آنا وہ بے حس رہے جی. تو وہ برائی پھر پھیلتی چلی جاتی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. پولیس والوں نے کیا کام کیا ہے کہ جس کا فگر 100 سے بڑا, 150 سے بڑا, 200 سے بڑا, اب ان کی گاڑیوں کو پکڑنا شروع کیا کہ بھئی آپ نے تو 200 مرتبہ جو ہے نا وہ سگنل توڑا ہے اور آپ پر تو اتنا بڑا جرمانہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اب کان کھڑے ہو رہے ہیں لوگوں کے, سگنل نہیں توڑنا جناب, اب وہ کوئی ہے یا نہیں ہے, رکنا ہے. رکنا ہے. جو ہم مثالیں دیتے ہیں بعض کنٹریز کی کہ جناب جی وہاں پہ رات کے 3 بجے بھی آپ سفر کرو, کوئی گاڑی بھی نہ ہو, بالکل بالکل, تو وہ کنڈیشن ہماری یہاں آ رہی ہے. وہ ایک شہر میں تو آ چکی ہے, ہو ٹھیک. سکتا ہے اسلام آباد میں بھی ہو, اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسلام آباد میں فریش تو پڑتے ہیں کیمروں, ٹھیک ہے. لیکن چلان اس پر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے مالی جرمانے کے علاوہ, لیکن قانون کا حرکت میں آنا ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے. تو یہ جو ساری مثالیں آپ دے کے پوچھ رہے ہیں نا, گداگر اور یہ اور یہ اور جی. یہ مافیاز, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. کسی کو ضرورت ہے تو ضرورت کے مواقع ہوتے ہیں, یعنی لنگر خانے بھی چل رہے ہیں, رفاہی ادارے بھی موجود ہیں. جی. وہ ایک بیکاری کی خبریں آج کل گردش میں ہیں کہ ایف بی آر نے, ٹیکس کے محکمے نے جی. اس کو نوٹس دیا ہے جی. کہ بھائی 1 کروڑ کی آپ نے بیمہ پالیسی لی ہے, فقیر صاحب آپ تو مانگتے ہو لوگوں سے, جی. ذرا حساب تو دو. ٹھیک ہے. پتہ چلا ہے کہ 17 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ہے جی. اور 1 کروڑ روپے کی اس نے بیمہ پالیسی لی ہے, جی. اور اس کے بچے انتہائی مہنگے جو اسکول ہیں انگریزی تعلیم کے اس میں پڑھتے ہیں, جی. اور وہ بھکاری صاحب ہیں. تو یہ جو طبقہ ہے استحصال کرتا ہے ان لوگوں کا جو واقعتاً محتاج ہیں. اچھا, پھر جو آپ نے اصل سوال کیا کہ جناب آ جاتے ہیں اور پھر وہ ترلے کریں گے, منتیں کریں گے, کچھ لوگوں کی تو ٹریننگ ہوتی ہے کہ پیسہ نکلوانا ہے تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. جی. اب وہ بندہ بعض اوقات واقعتاً آزمائش ہوتی ہے کہ بھئی چونکہ قرآن پاک کا بھی حکم ہے کہ سائل کو جھڑکا نہ جائے, جی. اور احادیث مبارکہ نے بھی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ سائل جو بھی آئے اس کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کو نہیں دینا, لیکن میٹھے طریقے سے پیش آنا ہے, جھڑکنا نہیں ہے. بہت آزمائش ہوتی ہے. اگر تو پیشہ ور لوگ ہیں ان کو دینا تو جائز نہیں ہے, چاہے جو مرضی کریں, ان کا یہ فعل جائز نہیں ہوگا. اور وہ جو آپ نے وائپر والی مثال پوچھی ہے, جی. دیکھیں خدمات اور سروسز جو ہوتی ہیں جی. ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے. کہ بھئی آپ میرے لیے سروسز انجام دیں گے. ٹھیک ہے. اب کوئی آ جائے آپ کے گھر کے باہر, آپ سو رہے ہوں, رات کے 2 بجے جھاڑو دے کے چلا جائے, اور صبح آ جائے دروازے پر, میں نے تو آپ کے دروازے کے بعد جھاڑو دی تھی, پیسے نکالے. جی. تو بھئی کس نے کہا تھا جھاڑو دینے کا, اس چیز کے پیسے, تو معاوضہ تو نہیں بنتا. صحیح. لیکن عجیب روش ہے, بغیر پوچھے آ جائیں گے اور کرنا شروع کر دیں گے, جی. یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگلی کال کی طرف بھی بڑھیں گے, اور یہاں پہ مفتی صاحب نے کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے. اللہ ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے. جیسے مفتی صاحب نے اپنے جواب میں اس بات کو بھی شامل کیا ہے کہ بہرحال جھڑکیں نہیں یا بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں, کوئی ایسی روش نہ اپنائیں کہ سامنے والا اگر غلطی کر رہا ہے تو غلطی کا جواب ہم بھی غلطی سے دیں. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ بعض اوقات واقعی میں صبر آزما کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ اخلاق سے مسکرا کے اور طریقے سے جان چھڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا اسے فارغ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ پیچھا نہیں چھوڑتا. تو آپ نے اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا. آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اب تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو 20-30 روپے دے دیے نا, جی, تو آپ کو فقیر کہہ کے جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اس کی تمنا ایسی ہوتی ہے کہ اس کو 1000 کا نوٹ ملے, کیونکہ اس نے محنت جو بہت کی ہوتی ہے. جی, کیفیات کچھ
الگ الگ قسم کی الگ الگ دیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ ہمیں صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اخلاق کا دامن بھی تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے معاشرے میں اجتماعی طور پر جو بھی یہ بہرحال کمزوریاں ہیں، اس میں جس کا جتنا کردار ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا اصل میں فرمائے. بعض اوقات آزمائش بڑی ہوتی ہے، جی بہت آزمائش ہوتی ہے. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ جی کو. اللور سوسائٹی میں اس زمانے میں ہوتا تھا. جی تو وہاں ایک صاحب آئے، سفید ریش ان کی، جی اتنا بڑا امامہ باندھا ہوا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ میں سید زادہ ہوں. ماشاء اللہ. پھر تو آ کے انہوں نے یعنی مکھن لگایا. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے جناب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عزت دی ہے. ٹھیک ہے. شناختی کارڈ نکال کے رکھا، اس میں واقعی ایڈریس لکھا ہوا تھا کہ بھئی فلاں مسجد کے قریب گھر. ٹھیک ہے. اچھا، کسی شہر کا تھا، اندرون سندھ کا. اور کہا کہ جی میرا بیٹا سعودیہ میں رہتا ہے اور اس نے تو مجھے عمرے پہ بلایا تھا، اور کیا بات ہے جناب، میں تو عمرے پہ جا رہا تھا. تعارف یہ کرایا کہ میں مسجد کا خطیب ہوں، ٹھیک ہے. مسجد کا خطیب ہوں، سید زادہ ہوں، اور میں اندرون سندھ کے ایک شہر کا نام لیا، وہاں سے آیا ریل کے ذریعے، اور یہاں جو ٹریول والا تھا میں نے سب چیزیں اس کو جب دیں تو وہ لے کے غائب ہو گیا. ٹھیک. تو میرے پاس واپس جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے. میری فیملی بھی بیٹھی ہوئی ہے، پوری فیملی نے ہم نے جو ہے وہ جانا تھا. اب یہاں ڈاؤٹس کافی تھے کہ بھئی ٹریول والا جو ہے آپ کا جیب خرچ تھوڑی لیتا ہے. کبھی صحیح ہے، ڈاکومنٹس وغیرہ ہوں گے. ٹریول والا جو ہے وہ آپ سے جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ لیتا ہے، یا جو پیکج کے پیسے ہیں وہ لے لے گا. بندہ جیب میں اتنے پیسے تو رکھتا ہی ہے نا کہ وہاں جا کے کھانا پینا کر لے. جی ڈاؤٹس تھے یہاں پر. لیکن جو ایک ان کی وجاہت، امامہ باندھا ہوا، مسجد کا خطیب ظاہر کرنا، بار بار یہ کہنا کہ جناب ایک سید زادہ آپ کے پاس آیا ہے، ایک ایموشنل کیفیت پیدا ہو رہی تھی. جی میں 5-7 منٹ خاموش بیٹھا رہا، کیا جواب دوں. سید زادہ بھی ہے، یعنی جو بتا رہے ہیں وہ، دوسری طرف جو ہے وہ مسجد کا خطیب بتا رہے ہیں اپنے آپ کو. تھوڑی سی صورتحال بھی مشکوک ہے. میں خاموش بیٹھا رہا. پھر میں نے کسی کو بلوایا اور بلوا کے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کے کہا کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ، اور ان کی فیملی بھی کینٹ اسٹیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، ان سب کو اس شہر کا ٹکٹ کروا دو. صحیح. کتنا عزت دارانہ طریقہ تھا. جی نہ میں نے ان کی کوئی تذلیل کی، نہ ان کو برا بھلا کہا. جس ضرورت کے لیے وہ آئے تھے وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ٹھیک ہے، ہو رہی تھی وہ. ایک بندہ بھی ساتھ بھیج رہا تھا میں. اب جناب وہ تو جلال میں آ گئے. نہیں، بات اعتبار کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی اعتبار ہی نہیں ہے میرے اوپر تو فائدہ کیا ہے. سید صاحب کی عزت ہی نہیں کرنی تو فائدہ کیا. یہ ایک اور ایموشنل جو ہے نا وہ چیز آئی. دینے کی کوشش کی انہوں نے. بہرحال میں پھر بھی خاموشی رہا اور نہیں لی انہوں نے پیسے، یا آفر قبول نہیں کی انہوں نے. یعنی وہ پیسے لے خود ان کو دے دو، یوں تھا. ان کو دے دو، ٹھیک ہے نا. اچھا، جاتے ہوئے مجھ سے پوچھ کے گئے اور قریب کوئی مسجد ہے یہاں پہ، اور خاص طور پر ایک قوم کا نام لے کے پوچھا، وہ امام ہوگا. یعنی انہوں نے ایک ٹارگیٹ اپنا بنایا ہوا تھا کہ میں جا کے کچھ کارڈ کھیلوں گا جی اور پھر جا کے جو ہے نا وہ پیسے نکلواؤں گا. اگر واقعتاً ضرورت مند ہوتے تو اتنے عزت دارانہ طریقے سے ان کی مدد کرنے کی آفر کی گئی، قبول نہیں کی انہوں نے. اور بہروپ بھی دیکھیں، مطلب بہروپ ہی کہیں گے اب تو جو بات سامنے آ رہی ہے اس کے ارے تحت. جناب ایسے ایسے بروپ، جی ٹھیک ہے نا. اب دیکھ لیں کتنی ایموشنل چیزیں جمع ہو گئی ہیں. جی ہم؟ اچھا، وہیں کا ہی واقعہ ہے، ایک اور واقعہ. جی ایک صاحب نے فون کیا نا، وہ ایک جنرل صاحب کے بیٹے ہیں، ان کو مدرسے میں لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وزٹ کریں گے اور وہ ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا آ جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو جب وہ آیا تو پہلی بات میں نے اس سے یہ پوچھی، آپ کو کہاں ملے؟ ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے انہوں نے کہا یوں یوں فلاں کے واسطے سے اور یوں کر کے. وہ بھی تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا تھا. وہ 2 لڑکے تھے اعلیٰ درجے کے فراڈی. اخبار کھولا تو اتفاق سے ایک فوٹو چھپی ہوئی تھی. ہوتا نا بعض اوقات اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں جب اس شعبے کی، ارے یہ والد صاحب رہے، فلاں کے والد صاحب رہے، ٹھیک ہے نا. فل روپ ڈالنے کی کوشش کی. خیر ہم نے چائے وائے پلا کے ان کو کہا کہ ہم مسجد اگر بنانے کا معاملہ ہے تو مرکز سے آپ کو رابطہ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی ہم نے ایک میٹنگ بھی ارینج کر دی. ٹھیک ہے. لیکن اس میٹنگ میں ان کو نہ ہم نے کچھ دیا نہ انہوں نے ہمیں کچھ دیا.
بعد میں پتہ چلا کہ ایک ٹیکسی والا پاسپورٹ آفس سے ان کو لے کے نکلا تھا اور اس میں بیٹھ کے انہوں نے ذرا چکنی چکنی باتیں کی اور اس کو یہ تاثر دیا کہ ہم تو باہر رہتے ہیں ٹھیک ہے، اور کوئی بندہ ایسا ہو جو باہر جانا چاہے ہم تو یوں بھجوا سکتے ہیں. وہ ٹیکسی والا ان کی عقیدت میں آ گیا اور 3-4 دن تک بلکہ ہفتے تک ٹیکسی والے کو گھماتے رہے فری میں اور اسی کے پھر پیسے ویسے لے کے غائب ہو گئے. اللہ شکریہ. تو ایک سے بڑھ کر جو ہے نا ایک اس طرح کے چیٹر لوگ ہوتے ہیں، پوری ڈرامہ بازی کرتے ہیں، فنکاری کرتے ہیں، خاص ان کی ٹرکس ہوتے ہیں، پھر ٹارگیٹڈ ان کے بڑے سافٹ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں، ٹارگیٹ ہوتے ہیں. یہ جو طبقہ ہے اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے مجھے، صحیح. کسی کی عقیدت سے کھیلنا ہے یا کسی کو کیا لالچ دینی ہے. بڑے عجیب لوگ اور ہوتے اس کا تو بڑا تجربہ ہوگا مصطفیٰ، جیسے دیکھتے ہیں نا، ایک بڑی چھوٹی سی بات میں کر رہا ہوں جس کا بہت سارے لوگوں کو تجربہ ہو کہ جہاں انہوں نے دیکھا نا تھوڑا بابو ٹائپ بندہ ہے تو پھر اس کو ویسی دعائیں، اور جہاں دیکھا تھوڑا مذہبی طبقے کا فرد ہے تو پھر جو ہے نا اس کو مدینے کی دعائیں. تو یہ تو ایک عام تاثر ہے. ابھی اور میں اسلام آباد میرا جانا ہوا تو ایک بڑے صحافی ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ آپ پبلک اویئرنیس کے جو موضوعات ہیں ان کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ جی مطلب آپ کے پاس ایک بڑا پلیٹ فارم ہے. میں نے ان کو مثالیں دی کہ دیکھیں، میں مطلب کہ ہر 2 مہینے کے بعد ایک نئی کمپنی کو دیکھتا ہوں کہ مارکیٹ میں آتی ہے، لوگوں کو ہم منع بھی کرتے ہیں، نہیں جی مانتے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے 6 مہینے، سال میں، 2 سال میں وہ کمپنی اربوں روپے لے کے غائب ہو گئی. ٹھیک. حالانکہ حکومتی ادارے لیٹر جاری کرتے ہیں اس سے دور رہا جائے، انویسٹمنٹ نہ کی جائے. جیسے کوئی کمپنی مشہور ہونا شروع ہوتی ہے جی تو حکومتی ادارے بھی اس طرح کی تشہیر کرتے ہیں. ٹھیک. پھر اس موضوع پہ بات ہوتی رہی، کہنے لگے میرے ساتھ تو خود کتنے لوگوں نے جو ہے نا وہ کوشش کی کہ میں ان کمپنیوں کے پروڈکٹ لے لوں، کیسا بن جاؤں، اور پوری وہ بھی ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں نا، سیمینار کرتے ہیں اور ایسا سبز باغ دکھاتے ہیں، لالچ میں اتنا اتار لیتے ہیں بندے کو. اچھا آفر کیا دیں گے؟ مہینے کے 1 لاکھ پر 20,000 کا نفع ہوگا. جی ہم؟ تو اب اس سیالکوٹ میں ایک پروگرام تھا، وہاں بھی کسی نے اس طرح کا سوال پوچھا. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مہینے میں 1 لاکھ پر 20,000 کا نفع ہوگا، جی اس کو پاگل خانے میں بھرتی کرائیں. ٹھیک ہے. کاروباری دنیا کا تو فرد نہیں. کاروبار دنیا کا فرد وہ ہے ہی نہیں، کچھ بندہ کرے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی سال میں کتنے مہینے ہو گئے؟ 12 مہینے. 12 مہینے ہو گئے. اور 1 لاکھ پہ 2,40,000 کا نفع ہو ٹھیک، جائے. 5 مہینے میں تو ایسڈ ریکور ہوگی. جی ٹھیک ہے. تو اتنا لالچ دیتے ہیں لوگوں کو. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ڈبل شاہ یہ جو ہے نا وہ پلان ہے، جی یوں سمجھیں کہ ڈبل شاہ فارمولہ ہے یہ، ٹھیک ہے. کہ لوگوں سے پیسہ لو، کچھ مہینے تک دیتے رہو جی اور پھر سارا اچھا پھر کیا ہوگا؟ ایک مہینہ دیا 20 لاکھ 20,000، دوسرے مہینے دیا، تیسرے مہینے دیا، اب جا کے رشتے داروں کو بتائے گا. کوئی سونا بیچے گا، مجھے تو مل رہا ہے، گھر پہلی بیچے تاریخ گا، کو آ جاتے ہیں. کوئی پلاٹ بیچے گا. سارے لوگ آ کے جو نا یہاں پیسہ ڈالیں گے اور جب بہت سارا جمع ہو جائے گا یہ غائب ہو جائے گا. پھر مہنگا وکیل کریں گے وہ لوگ، جی اور پھر کیس کھیلتے رہیں گے. جی اربوں روپے لوگوں کے غائب. بالکل ایسا ہی ہے، آپ درست فرما رہے ہیں. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ مفتی صاحب نے چند مثالیں فرمائی ہیں، تجربات یا مشاہدات بیان فرمائے ہیں، یہ آخری نہیں ہے. ہر دور میں جیسے کہ مفتی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہر کچھ دنوں کے بعد ایک نیا گیم پلان لے کر اور وہ نیا فارمولہ تو لے کر آ جاتے ہیں. کوئی بہت بڑی کمپنی ہوتی ہے نا جس کی اطلاعات ہم تک بھی پہنچتی جی ہیں، جی جی لوگ سوال پوچھتے ہیں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے طبقے پر ہو رہی ہوتی ہیں جی. اسکیمیں، چھوٹے چھوٹے محلے کی سطح پر، شہر کی سطح پر، تو پتہ بھی نہیں چل رہی ہوتی. بہرحال جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کریں. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی کیا ہے کہ میں پراپرٹی کا بزنس کرتا ہوں، میرا پراپرٹی کا کاروبار ہے. اس کا مجھے تھوڑی سی میری رہنمائی چاہیے کہ اس میں لین دین جو کرنا ہوتا ہے، ٹوکن کرتے ہیں، ٹوکن کے اوپر کیا میرا رزق حلال ہے؟ اور دوسری بات کہ میں پیمنٹ لگائے بنا، اپنے پاس سے پیمنٹ لگائے بنا ادھر سے چیز لے کے ادھر چیز بیچ دیتا ہوں، کیا اس میں سے جو میرا پروفٹ نکلتا ہے کیا وہ میرے لیے باعث حلال ہے؟ دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ تجارت کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کریانے کی دکان ہے، اس نے ادھار مال خریدا اور آگے بیچ دیا. جی تو یہ تو ایک روٹین کا حصہ ہوتا ہے. بڑے بڑے دکاندار ادھار مال خریدتے ہیں 1-2 مہینے کے ادھار پر، پھر آگے بیچ دیتے ہیں.
تو ادھار مال بھی ملکیت میں آ جاتا ہے. یہ تو ایک سمپل سا اصول ہے. اب آپ کا کام ہے پراپرٹی کا. تو پراپرٹی کے کام میں اگر آپ ٹوکن پر کام کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی آپ کے جیب میں کم از کم اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے کہ اگر مطلب ٹوکن کا ٹائم ملتا ہے 1 مہینے کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 1 مہینے میں اگر آپ اس پلاٹ کو بیچ نہیں پائے تو کیا کریں گے آپ؟ آپ کی جیب میں تو اتنے پیسے ہوں کہ مہینہ پورا ہو گیا اور تو آپ ذلت سے بچ سکیں، تنازع سے بچ سکیں، وہ جو آپ کا ٹوکن ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے. ورنہ تو جو دنیا میں لوگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ضبط کر یہی شرط لگاتے ہیں کہ ضبط ہو جائے گا جی. ٹوکن. تو یوں آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں اور آپ ٹوکن کھیلیں گے تو یہ سیدھا سیدھا معاملہ سٹے بازی اور جوا کی طرف جائے گا اور آپ کا مال ضائع ہوگا، پھر تنازعات ہوں گے، پھر جھگڑے ہوں گے، سب چیزیں ہوں گی. تو معاہدے کھیل نہیں ہوتے. معاہدہ کریں سنجیدگی کے ساتھ، اور اس سنجیدگی میں جب آپ معاہدہ کریں گے تو اس کو پورا کریں. معاہدہ پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، ختم کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا. ہاں زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے، انسان نکاح بھی کرتا ہے، اس کو بعض اوقات طلاق بھی دینی پڑ جاتی ہے، وہ ایک الگ صورتحال. لیکن ابتداً ہی آپ کی نیت یہ ہے کہ میں تو ایک کچا معاہدہ کر رہا ہوں. معاہدہ تو پکا ہوتا ہے ہمیشہ. تو معاہدہ اس اعتبار سے کریں کہ آپ واقعتاً خریدار ہیں، آپ کے پاس پیسے موجود ہیں. پھر ٹوکن دے کر آپ ہولڈ کر لیتے ہیں اس جگہ کو اور سودا تو ہو جاتا ہے. سودا ہونے میں انتقال ملکیت بھی ہو جاتی ہے. اگلا مرحلہ ہوتا ہے قبضے کا. اگر پلاٹ ہے تو اس پر قبضہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا ضروری ہے کہ وہ موجود ہو، کھڑے ہو کر آپ بتا سکیں کہ یہ پلاٹ ہے، یہ سیکٹر ہے، یہ گلی ہے، یہ پلاٹ ہے، یہ میں کھڑا ہوں یہاں پر. یہ نہ ہو کہ کوئی واضح نہ ہو پلاٹ. ہاں بھی 10 ایکڑ میں ایک پلاٹ ہے، کہاں ہوگا؟ ایک ہوگا، کوئی ہوگا. ٹھیک. اب ہوتا کیا ہے، اس 10 ایکڑ میں نکلیں گے 500 پلاٹ، ٹھیک. اور لوگوں نے فائلیں بیچی ہوتی ہیں 5000. یہ ایک الگ فراڈ. فیک فائل بھیج دی ہے. ٹھیک ہے نا. اس فراڈ کے روکنے کا طریقہ یہی ہے، آپ فزیکل اس کی پوزیشن واضح کریں کہ ہاں یہ موجود ہے، یہ جناب یہ اس سیکٹر میں اس جگہ پر موجود ہے. جب ایسا ہوگا تو اس صورت میں آپ پلاٹ پر قبضہ کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا. مکان وغیرہ ہیں تو ہمارے عرف میں پھر مکانات کے بڑے معاملات ہوتے ہیں. بعض اوقات کرایہ دار بیٹھا ہوتا ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو اس میں پھر یہ ہے کہ قبضہ لے کر آگے بیچ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال عطاری. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا بہت ہی پیارا اور علمی سلسلہ احکام تجارت ماشاء اللہ زبردست سلسلہ ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ ایڈز چل رہے ہیں کہ انویسٹ کی جائے، جس طرح پیٹرول کا کام ہے یا پراپرٹی کا کام ہے یا سونے کا کام ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس میں آپ کا پیسہ انویسٹ کر کے جو پرافٹ بنے گی کم یا زیادہ کا اس میں آپشن ہوتا ہے. کیا اس طرح اگر کوئی جائز کام کرتا ہے تو اس پہ ہم اپنی انویسٹ کر کے اس پہ پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سوشل میڈیا کے جو ایڈز ہوتے ہیں، ایسی کمپنیاں اکثر تو باہر بیٹھی ہوتی ہیں، پاکستان میں ہوتی ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ان کا یہاں کوئی نمائندہ بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے، اور جب مشکل وقت آئے گا وہ بھی آفس چھوڑ کے، کرائے کے آفس ہوتے ہیں، غائب ہو جائے گا. تو فورکس ٹریڈنگ کے ایڈ اس وقت بہت زیادہ چل رہا ہے. جی جناب فورکس ٹریڈنگ، اچھا نام شامل کریں گے اسلامک فورکس ٹریڈنگ. ارے بھائی کہاں سے فتویٰ لیا ہے؟ کون آپ کا شرعی ایڈوائزر ہے؟ شریعہ پینل میں کون ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی. فورکس ٹریڈنگ جنون ہوتا ہے افراد کو. ایک صاحب نے یو کے میں مجھ سے مسئلہ پوچھا، ٹھیک ہے کچھ چیزیں رہیں گے، لیکن میں نے دیکھا کہ میں تو ان کو کبھی بھی نہیں سمجھا سکتا. جنون تاری ان کے اوپر. جب جنون تاری ہے تو کوئی چیز اندر جاتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلے سے ہی فیصلہ کیا ہوا کہ مجھے اپنے مطلب کی بات سننی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو بلاک کر دیا. میں نے کہا بھائی میری بات سننی ہے تو ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا قائل کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو صاحب پیٹرول بیچ رہے ہیں، کہاں ہیں ان کے ذخائر پیٹرول کے؟ پتہ ہے آپ کو؟ کوئی معلومات ہیں وہ کہا کہ ہے جناب فلاں جگہ ان کے ذخائر ہیں پیٹرول کے
اور پیٹرول وہ جمع کرتے ہیں اور اتنا ان کے پاس پیٹرول ہے، آج انہوں نے اتنا بیچ دیا تو اتنا اور خرید لیا. تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، باقی سارے نمبر بکھرے ہوتے ہیں. آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوتا ہے اتنا بیچ دیا اتنا خرید لیا. جی یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے اس کے پیچھے کمپنیاں فزیکل موجود ہوتی ہیں. پی آئی اے کے شیئر بک رہے ہیں تو پی آئی اے موجود ہے، پی ٹی سی ایل کے شیئر بک رہے ہیں تو پی ٹی سی ایل پورا موجود ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کے اثاثہ جات ہیں، اس کے بینک بیلنس ہیں، اس کا اسٹرکچر ہے، اس کی ورتھ ہمیں پتہ ہے کیا ہے. خیر شیئر میں کئی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک جنون چیز بیچی جا رہی ہے یہاں پر. وہ جو فورس ٹریڈنگ پر بیچی جا رہی ہوتی ہے چیزیں وہ جنون ہوتی ہی نہیں ہے، نمبر گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ جی اتنے خرید لیا آپ نے اتنے بیچ دیا، کہاں قبضہ کیا ہے. پیسوں کا جب تبادلہ ہوتا ہے اس میں تو قبضہ بھی ضروری ہوتا ہے. قبضہ کیسے کیا کیسے نہیں کیا، اس کے پاس اتنی چیز ہے جس کو وہ بیچ رہا ہے نہیں ہے. سونا بیچ رہا ہے، وہ روزانہ 10,000 آدمی نے سونا خرید لیا 1 تولہ. جی پتہ چلا اس کے پاس تو پاؤ سونا نہیں ہے، ایسا ہی ہے. یا ہے تو چلو 10 کلو سونا ہے، بیچا اس نے 100 کلو ہے. تو اس طرف نہ جایا جائے. ایسے اشتہارات بنائے گئے ہیں، خطرناک قسم کے اشتہارات، علمان ملفظ. اس سے کہ آپ نے بندہ جو جو ہے نا، بندہ سوچے کہ گئے کام سے. آپ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی ابھی پچھلے ایک سوال کے جواب میں کہ وہ شروع میں تو دانہ ڈالنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو دے بھی رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو جن کو دانہ مل رہا ہوتا نا، بھلے وہ ان کا بھی نتیجہ اور آخر کیا ہوتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ زیادہ اس میں جو ہے نا آگ لگانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو مائل کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آس پاس والے بھی جو ہے نا اس کو دیکھ کے کسی بھی چیز کو رسک فیکٹر تلاش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس میں رسک کتنا ہے. صحیح ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں میں پیورلی اسلامی سسٹم نہیں ہے. سود کا بازار گرم ہے، خود ہی بینکوں کو کوئی نہیں پوچھتا کہ بھئی سود بند کر دو اور اسلامی طریقہ تجارت پر آؤ. لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اگر سودی ادارے بھی ہیں تو ان کی پابندیاں ہوتی ہیں، آپ نے یہ کرنا یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا کمپنیز ہوتی ہیں ان کمپنیوں پر جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز کرنی ہے یہ چیز نہیں کرنی. ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی قانونی ان کی ریگولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں جی. چیزیں. تو ایک چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ جن اداروں میں آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں ان کو ریگولیٹ کون کر رہا ہے؟ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو، ٹھیک ہے نا. کون ریگولیٹ کر رہا ہے؟ آپ کو جتنا نفع ملے گا دیں گے آپ، ورنہ ان کے اوپر کورٹ میں جا کے کیس کر دیں گے. کون سنے گا آپ؟ یہاں کی عدالت بولے گی، یہاں کی کورٹ بولے گی کہ بھائی ہمارے تو دائرہ اختیار میں نہیں ہے یہ. جی. تو رسک فیکٹر ہمیشہ دیکھنے چاہیے کہ آپ جہاں سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں کیا علماء اس سے مطمئن ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کیا علماء اس کو جائز کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی لازمی طور پر دیکھی جائیں. ٹھیک ہے بعض اوقات ہم سے کوئی سوال پوچھا جائے گا ہم کہیں گے ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن اس کو اپلائی جہاں آپ نے کرنا ہے وہاں کا سسٹم تو دیکھا جائے گا نا کہ وہ کتنا کمزور ہے کتنا مضبوط ہے، ان چیزوں کو دیکھیں گے. ٹھیک. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میں مکینیکل کا کام کرتا ہوں. ایک مثال کے طور پہ گاڑی آ گیا، اس کا انجن بنانا ہے، تو انجن کھولتے وقت ہم اس کے ساتھ طے کر لیتے ہیں کہ 50,000 روپیہ آپ کے انجن کے اوپر لگ جائے گا. تو جب کھولتے ہیں تو اس میں کافی چیزیں ہمارے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں اور کم بھی لگتے ہیں. تو ہمارے تو 50,000 ہی طے ہوتے ہیں. کافی 50,000 کے حساب سے جب گراہک کو سامان لکھ کر دیتے ہیں اس سے کم سامان بھی لگ جاتا ہے، کافی میں زیادہ بھی لگ جاتا ہے. تو اس کے رہنمائی فرما دیں کہ جب کم لگے تو کیا کریں، زیادہ لگے تو کیا کریں، رہنمائی فرما دیں. دیکھیں انجن میں خرابی کیا ہے مستری کو تو پتہ چل جاتی ہے کہ بھئی اس کے اندر جو ہے وہ اس کی رنگ پسٹن خراب ہیں، اس کے وال خراب ہیں، اس میں کیا چیزیں ہیں. مستری اس کا جائزہ لے کے پھر ہی پیسے بتاتا ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ چیز اور خراب نکل آئے، تو ہونا ہی چاہیے معاہدہ اس بنیاد پر ہو یا اس طرح ہو کہ بھئی یہ چیزیں خراب ہیں، اس کے علاوہ بھی چیزیں خراب نکلیں تو میں اپنے پلے سے وہ لگاؤں گا. کیونکہ عرف ایسا ہے ان چیزوں کے اندر جی. کہ سب چیزیں واضح نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے. 100% شیورٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، اور کچھ نہ کچھ چیزیں میں اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ایک ایسا اتفاق کہ جو عرف عادت کے مطابق ہے اور ایک ایسا اتفاق جس میں دونوں کا تنازع نہیں ہو رہا وہ کیا جا سکتا ہے.
اس کی گنجائش موجود ہے کہ بھئی یہ چیزیں خراب ہیں، اب یہ ہے کہ کمی بیشی ہوئی اس پر ہم دونوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، اتنے پیسے میں لوں گا۔ ٹھیک، اگر آپ یہ کہیں کہ جی پتہ نہیں کھول کے دیکھوں گا پھر بتاؤں گا لیکن 50,000 روپے لوں گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ کھول کے دیکھیں، آپ اپنا تجزیہ کریں چیز کیا کم ہے، کیا خرابی ہے، کیا کمی ہے، پھر جو ہے اس کو آفر دیں، اس سے مقصد پہلے نہ دیں۔ یہاں پہ ایک سوال میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سروسز بیس کام ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی شخص کوئی پروڈکٹ نہیں دے رہا بلکہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، چاہے وہ پلمبر ہو، چاہے آپ کا جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے لکڑی کا کام کرنے والے افراد ہوں یا دیگر مکینک ٹائپ کے افراد ہوں، تو یہاں پہ ایک چیز یہ سننے میں آئی اور تجربہ بھی ہوا اس کا کہ بعض اوقات جی مارکیٹ میں 10 لوگوں سے ریٹ پوچھے، ایک نے سب سے کم ریٹ بتایا، اب کام اس سے شروع کروا دیا ہے۔ اب کام کی نوعیت ایسی ہے کہ جب اس سے شروع کروا دیا ہے تو کام کے ڈیورنگ کام جو ہے نا وہ کہتا ہے نہیں جی یہ اتنے پیسوں میں تو نہیں ہوگا، میں نے آپ سے سودا تو کر لیا تھا کہ اتنے پیسوں میں خدمات فراہم کروں گا یا چیز بنا کے دوں گا یا ٹھیک کروں گا، لیکن اس پہ تو میرا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، محنت زیادہ لگ رہی ہے، بہت ٹپیکل کام ہے، تو اس کے پیسے اب اتنے ہوں گے، جتنے ہمارے طے ہوئے تھے وہ نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہوں گے۔ اب جو کام کرانے والا ہے وہ بھی بیچارہ مجبور ان معنوں میں ہوتا ہے کہ وہ کام کروا رہا ہے اس سے اور کام چھڑ چکا ہے، درمیان میں پہنچ چکا ہے، تو وہ اب یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نئے بندے سے کام کراؤں گا تو ایک الگ پرابلم ہوگی، تو کچھ نہ کچھ پیسے اضافی کر کے دے دیتا ہے۔ اس صورتحال میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں بعض اوقات دونوں کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے، ٹھیک، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیکہ دے دیا، جی، اب ایک چیز کا اضافہ کروانا ہے، صحیح، اچھا اضافہ بڑا ناگزیر ہوتا ہے تو اس طرف توجہ ہی نہیں گئی ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے معاوضے کے ساتھ ٹھیک کہ ہے، بھئی ٹھیک ہے بات تو ہماری یہ ہوئی تھی لیکن یہ کام بھی بڑھوانا ہے تو بتاؤ آپ ذرا کتنے پیسے لو گے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک نیا کام تھا نا، جی، اضافہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب ایک دوسری طرف بات ہے، جیسے پچھلے 2-3 مہینے میں سریے کا ریٹ جو بڑھا ہے جی، وہ فی کے جی 20 سے 25 روپے تک بڑھا ہے۔ ٹھیک، اب ایک ٹھیکیدار نے ٹھیکہ لیا کہ بھئی میں کنسٹرکشن مال کے ساتھ اتنے کا بنا کے دوں گا، جی، اوپر سے سریے کا ریٹ بڑھ گیا، جی، ٹھیک ہے۔ اب وہ چیخیں نکالے گا یقینی طور پر، وہ کچھ نہ کچھ تو مزاحمت کرے گا کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، لیکن بھائی نظام ہی ایسا ہے، یعنی جب آپ نے مال کے ساتھ سودا کیا ہے جی، اور ریٹ بڑھ رہا ہے تو اپنا رسک کور کرنے کا اہتمام آپ کو خود کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک، ریٹ 2 چیزوں میں بڑھتا ہے، سری میں بڑھتا ہے اور سیمنٹ میں بڑھتا ہے، جی، اور دونوں میں ہی بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ روئے کیوں؟ آپ نے وہ انتظامات کیوں نہیں کیے؟ شرعی طور پر تقاضا نہیں کر سکتا وہ کہ بھئی زیادہ پیسے دو، ٹھیک ہے، اضافی پیسوں کا تقاضا نہیں، تقاضا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی سیٹھ صاحب ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا تو گھر میں مزید لاکھوں روپے کا کام ہوگا، اب لاکھوں تو بڑی چھوٹی فگر ہو گئی ہے، جی، لوگ جو ہے انٹیریئر ڈیزائننگ جو ہے نا کروڑوں روپے کی کرواتے ہیں، جی، اور وہ کوئی خدا ترسی کرتے ہوئے تھوڑے سے پیسے بڑھا دیتا ہے اپنی طرف سے، تو یہ عمدہ نیکی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ثواب کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو ہم نے یہ بات کی کہ بھئی رسک کور کیوں نہیں کیا اس نے، جی، کیسے رسک کور کر سکتا تھا؟ ہاں جو روٹین تھی اس کے لحاظ سے تو زیادہ ہی بڑے، میں عرض کرتا ہوں کیسے کر سکتا تھا۔ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے اندر اتنا حسن ہے، جی، ایک ڈیل ہوتی ہے کہ آپ پوری پیمنٹ دے دیں اور مدت مقرر کر لیں کہ مال 1 مہینہ یا اس سے زائد ادھار پر اتنے دن کے بعد آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، تو بے سلم کہتے ہیں اسے۔ صحیح، تو سریے والے کے ساتھ اگر ٹھیکیدار بے سلم کر لے کہ بھئی اتنا مال مجھے بیچ دو، اتنے من سریہ میں نے لینا ہے، ان سب کی قیمت یہ لے لو، ٹھیک ہے، ساری پیمنٹ دینی پڑے گی، صحیح، 1 مہینے سے زیادہ کی ادھار ہوگی، ٹھیک ہے، سارے پیسے اس کو دے دیے جی، اور 1 مہینہ یا اس سے زیادہ کی ادھار پر سریہ، اب گھر مثال کے طور پر سال میں بننا ہے، جی، تو وہ کہے کہ بھی میں نے آپ سے یہ 50 ٹن مال اگلے 1 مہینے کے بعد جو 11 مہینے اس کے درمیان اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اب درمیان کی مدت کوئی متعین نہیں ہے، خیر ہے، ٹھیک ہے، اس کی گنجائش موجود ہے، ٹھیک ہے، تو یوں وہ 11 مہینے کی ڈیلیوری پر معاہدہ کر لے
रकम उसको दे दी है, सारी रकम देनी पड़ेगी। सही सारी रकम अगर नहीं देना चाहता, पास इतने नहीं है, तो 3 कॉन्ट्रैक्ट कर ले। सही एक कॉन्ट्रैक्ट अभी कर ले, एक बाद में कर ले। बाद में करेगा तो बाद के जो रेट होंगे सही करना पड़ेगा उसको। सीमेंट में भी किया जा सकता है। तो ये एक तरीकाकार होता है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, और गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं लोग तो, लेकिन उसकी सही जो ताबीर है और सही जो तरीका है शरीयत मुताहरा की तालीमात के मुताबिक, वो मैंने अर्ज की है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मैंने 2 लाख दिए हुए हैं, वो मुझे कभी 40,000 कभी 50,000 महीने का देता है। वो कहता है मैं कारोबार से देता हूँ, ये सूद में तो नहीं आता। नहीं, सूद के बहुत करीब है, हो सकता है सूद ही हो, क्योंकि उसके पीछे वो क्या कर रहा है हमें तो नहीं पता ना। तो उससे कारोबारी मुआहदा करें, जिस चीज़ की दुकान है उसकी, उसको बोलें कि एक आइटम मेरा रख लो बस। करियाने की दुकान है तो आटा मेरा रख लो बस, मेरे पैसे तुम्हारी मजदूरी, आटा मेरे पैसों से लेकर आओ, उसका मुझे हिसाब दो। इतना आटा आया, इतने का बिका, इतना नफ़ा हुआ तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा दोनों को। ठीक है, एक शरई मुआहदा करें। इसके अलावा भी किया जा सकता है कि वो पूरे काम में करना चाहे, उसकी भी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन एक शरई एग्रीमेंट आपको करना पड़ेगा। जो लमसम वाला जो तरीका है ये दुरुस्त नहीं है। मतलब इसमें भी 40-50 हज़ार रुपये मिल रहा है 2 लाख के ऊपर। नहीं, वो हो सकता है साल के मिल रहे हो। अच्छा, यहाँ पे मुझसे अब चले कॉल्स तो है, लेकिन एक बात, आप कई दफ़ा ऐसा हुआ, आज भी सिर्फ दूसरी तीसरी दफ़ा आपने ये बात इरशाद फरमाई। मैं इंडोज ही कर रहा हूँ उस बात को, जाहिर सी बात है इंडोज मतलब कि आप दुरुस्ती बात कर रहे हैं। मतलब आप जब फिगर सुनते हैं ना कि जी इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप एक शुबे का इजहार करते हैं कि जी इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर शुकूक व शुबहात पैदा होता है। ऐसा क्यों कहते हैं आप? भाई उस पैसे से वो क्या करेगा? कारोबार करेगा, बिल फर्ज हम कारोबार तपोज कर लेते हैं। कारोबार करेगा। जी। क्या कारोबार करेगा? वो तो इतने सारे कारोबार हैं, कोई भी मिसाल दें। लोहार का कर लेगा, सुनार का कर लेगा। एक मिसाल है, कपड़े का काम करेगा। ठीक है, ठीक है, कपड़ा खरीदेगा होलसेल मार्केट से जी और रिटेल में आके बेचेगा, सही है, ये काम करेगा। जी ठीक है, कपड़ा खरीदने पर और इस तक पहुंचने तक एक तो कीमत जी और एक एक्सपेंस। ठीक है, ठीक है, कीमत जितनी निकली और उसके बाद एक्सपेंस निकला, उसके बाद अब कितने का बेचेगा, ये सवाल पैदा होता है। सही है, ठीक है, ठीक है, तो इतना तो उसको खुद को नफा नहीं मिल रहा होता। ठीक है, एक बड़े कारोबारी आदमी ने मुझे बताया कि ग्रोसरी जो है, करियाना, जी 12% नफा इस पर। ठीक है, आप कोई चीज बनाकर बेचते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो 40% नफा है। ठीक है, तो एक आम जो खरीदो फरोख्त हो रही है, माल उठा के उसने आगे बेचा है, तो इस पे तो नफा ही बहुत कम मिलता है उसको। 10%, ऐसा ही 15%, 20% मिलता है। ये उस माल पर मिलता है, महीने का हिसाब नहीं है। जी। वो माल कितने दिन में बिके, वो जब टोटल बिकेगा तो फिर ही वो जब बिकेगा वो नफा जब मिलेगा। जी तो कारोबारी जो लोग कहते हैं कि महीने के 2% फितरत है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 और ज्यादा से ज्यादा 4%। ठीक है, इससे ज्यादा अगर कोई इन्वेस्टर को नफा देता है तो रेड लाइन शुरू हो जाती है। ठीक है। अब चेक करना शुरू कर दो आप, दीगर ज़रा इख्तियार कर लो। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। मदनी चैनल देखते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू सिलसिले जारी रहते हैं मुख्तलिफ उन्वानात पे। अल्लाह ताला हमें इल्म दीन हासिल करने, इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अहकामे तिजारत, अहकामे तिजारत।